آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں میاں والی کے عوام اب کسی فراڈ کو ووٹ نہ دیں، عوام کی محبت کا جواب خدمت سے دوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دھواں دار خطاب، میڈیکل، لاء اور زرعی کالج بنانے کا اعلان، کسانوں کو 5 ایکڑ زمین دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اب کی بار کسی فراڈ کو ووٹ نہ دینا۔ آج میاں والی کے لیے میڈیکل کالج کا تحفہ لے کر آئی ہوں، کالج آف الائڈ پروفیشنلز بھی میاں والی میں لے کر آ رہی ہوں۔ بہت جلد میاں والی میں ایک لاء کالج کھل جائے گا، میاں والی میں ایک کالج آف ایگریکلچر زرعی کالج بھی ہم بنانے جا رہے ہیں۔ وہ دن چلے گئے جب ووٹ تو میاں والی سے لیا جاتا تھا لیکن میاں والی کو رلنے کے لیے چھوڑ جاتا تھا۔ گرین بس جو لاہور میں چل رہی ہے وہ میاں والی میں بھی چل رہی ہے۔ پنجاب کی ماں بہنوں بیٹیوں کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، مریم نواز شریف اس کو معاف نہیں کرتی۔ 3 لاکھ ایکڑ 5 ایکڑ کے ٹکڑے کر کے مریم نواز شریف ان خاندانوں کو بالکل مفت دینے لگی ہے جن کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن کا بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر احتجاج اور شور شرابہ۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے بانی کی بینائی متاثر ہونے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ نے جواب دیا کہ بانی کی صحت پر سیاست نہ کریں۔ سلمان صفدر کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا جیل میں تمام سہولتیں دی گئی ہیں۔ قید تنہائی کے پروپیگنڈا کی تردید ہو گئی۔ چیف جسٹس کی ہدایات اور وکلا سے طے معاملات کے مطابق چیک اپ اور علاج کروایا جائے گا۔ بتایا جائے وہ کون مجرم ہے جس کی وجہ سے بانی کی بینائی چلی گئی، بانی کی آنکھ کا علاج کیوں نہیں کرایا گیا؟ سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس کا سوال، کہا حکمران ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اسد کیسر بولے بانی نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیج دیا تھا، ہم بانی کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزراء کہہ رہے بس خان صاحب کو بڑی سہولتیں حاصل ہے۔ بھائی آپ یہ بتلاؤ کہ کون مجرم ہے، کس نے جرم انجام دیا کہ ان کی آنکھ ضائع ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب بھی سزا یافتہ تھے، وہاں تو باقاعدہ میٹنگیں ہوتی تھی، اس کو جیل سے باہر ملک بھیجا گیا علاج کرانے کے لیے۔ آپ نے ان کی آنکھ کا علاج نہیں کرایا جس سے ان کی بینائی گئی ہے، اس کا جواب دو۔ میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں اس سے پہلے کہ حالات بدتر اور یہ ملک اس تباہی بربادی کو چل پڑے کہ واپس لانا مشکل ہو جائے، ہوش کے ناخن لیں۔ ہم نے کہا کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں، انصاف دو۔ وہ نہیں ڈیل نہیں کرنا چاہتا کسی سے۔ وہ کچھ غیر ذمہ دار وزراء اس ماحول میں اور تلخی پیدا کر رہے ہیں۔ جب میاں نواز شریف جیل میں تھے تو خان صاحب نے ہمیں بلایا، ہم نے سب نے اپنا اوپینین دی، لیکن ہم کسی کے ساتھ ذاتیات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے۔ جو فیصلہ کیا کہ اس کو اس کی علاج کی جو سہولیات دی جائے، اگر وہ پاکستان میں کرنا چاہتے یا باہر کرنا چاہتے ہیں، ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی جو علاج کی سہولیات ہے وہ بحال ہونی چاہیے۔ آپ ہمیں اتنی دیوار سے نہ لگائیں کہ پھر کوئی راستہ نہ ہو۔ ٹی ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج ٹاکرے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ پاک بھارت میچ کے لیے کولمبو میں میدان سجے گا۔ کرکٹ بخار عروج پر ہے، میچ کی تمام ٹکٹس فروخت ہو گئی ہیں۔ ایئر ٹکٹ اور ہوٹل کرائے بڑھ گئے ہیں۔ سب سے بڑا مارکا پاک بھارت ٹاکرا، کولمبو میں اسٹیج تیار، ماحول گرم، اتوار کو ہوگا تہوار۔ کرکٹ دیوانگی عروج پر، میچ کی تمام ٹکٹیں فروخت، شائقین کو ٹکٹس کے حصول میں دشواری۔ سری لنکن بورڈ کے مطابق اسٹیڈیم میں تقریباً 35,000 لوگوں کی گنجائش ہے، لیکن ٹکٹوں کے لیے 88,000 درخواستیں موصول۔ گاؤں میں بھی ٹاکرے کا اثر، دہلی سے کولمبو پروازوں کے کرائے بلند، 15,000 والا ٹکٹ 1 لاکھ بھارتی روپے تک جا پہنچا۔ سری لنکن ایئر لائنز نے بھی قیمتیں بڑھا دیں، کولمبو کے ہوٹلز میں بھی فل ہاؤس، کمرے کم، ڈیمانڈ زیادہ، کرائے آسمان پر۔ ایک دن کا کرایہ 3,40,000 پاکستانی روپوں کے قریب ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹیمیں 15 فروری کو ٹکرائیں گی۔ حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد بنگلہ دیش میں عام انتخاب، کون مارے گا میدان؟ غیر حتمی نتائج کا سلسلہ جاری، BNP آگے، جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے۔ تاریخ ساز الیکشن میں 52 جماعتیں اور 1,981 امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ BNP کے سربراہ طارق رحمان نے اپنی نشست جیت لی۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے ساتھ قومی ریفرنڈم بھی ہوا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق 61% ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 39% ووٹرز نے اصلاحات کے خلاف ووٹ دیا۔ BNP یا جماعت اسلامی، بنگلہ دیش میں کس کی ہوگی حکمرانی؟ حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد انتخابی میدان سجا۔ پولنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے شروع ہوئی، جو بغیر کسی وقفے کے شام 4:30 بجے تک جاری رہی۔
پولنگ اسٹیشن کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں تھیں. خواتین بھی بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرنے پہنچی. الیکشن میں جین زی بھی پرجوش اور پانسا پلٹنے کے لیے پرعزم نظر آئی. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس نے ڈھاکہ کے گلشن ماڈل ہائی اسکول میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ طارق رحمان اور ان کی اہلیہ نے بھی ووٹ ڈالا. مسلسل 3 انتخابات میں حق رائے دہی سے محروم رہنے والے جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان نے بھی اس بار اپنا حق استعمال کیا. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق مجموعی طور پر انتخابی عمل پرامن رہا. 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا. عوام نے انتخابات کے ساتھ ہی جولائی نیشنل چارٹر کی توثیق کے لیے ریفرنڈم میں بھی حصہ لیا. انتخابی نتائج کے ساتھ ریفرنڈم پر بھی عوامی رائے سامنے آئے گی. بنگلہ دیش انتخابات سما پل پل کی خبریں ناظرین تک پہنچا رہا ہے. آزاد فضا میں ووٹنگ پر شہری خوشی سے سرشار ہیں. خواتین، بزرگ اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی. خاص طور پر جینزی کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پر نظر آئی. اس وقت ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور ابتدائی نتائج کا انتظار ہے. مزید جانتے ہیں ڈھاکہ میں موجود سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان سے. سمیرہ، تفصیلاً آگاہ کیجئے کیسا ٹرن آؤٹ رہا اور اب تو نتائج بھی سامنے آنے والے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ سما ٹی وی کی ٹیم سب سے پہلے یہاں پہنچی تھی اور سب سے پہلے بنگلہ دیش الیکشن کے کوریجز ہم نے شروع کی یہاں سے، اور ابھی تک ہم نان سٹاپ تمام صورتحال جو ہے وہ لمحہ بلمحہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. 17 سال کے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ انتخابات، عام انتخابات اور ایک کرٹیکل ریفرنڈم کی شکل میں منعقد ہوا، جس میں بنگلہ دیشی عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. آج انتخابات کا دن بہت پرامن، بہت اچھا گزرا. اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد اصل جو ہے وہ کڑی، اس کی سلسلے کی کڑی سامنے آئے گی جب انتخاب کے رزلٹ آنا شروع ہوں گے. دونوں پارٹیز نظریں جمائے بیٹھی ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوگا، اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوسرے پر کیا الزامات لگاتا ہے. اس کی ایک چھوی ہم دیکھ چکے ہیں 2 دن پہلے، جب دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بیلٹ پیپر چوری کرنے اور جعلی بیلٹ پیپر بنانے کے الزامات بھی لگائے، وائلنس کے بھی الزامات لگائے گئے. مگر آج بنگلہ دیش کے طول و عرض میں کسی قسم کا کوئی وائلنس دیکھنے میں نہیں آیا، جس سے پروپیگنڈا کو بھی مات ہوئی اور الحمدللہ معصوم جانوں کے ضیاع سے یا نقصانات سے بھی بچاؤ ممکن ہوا. جینزی کا اس حوالے سے، یوتھ، بنگلہ دیشی یوتھ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے اس کو پرامن طریقے سے منایا، مگر ہماری امیدیں بہت زیادہ ہیں آنے والی حکومت سے، جو بھی بنے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ امیدیں پوری چاہیے، اور اگر وہ پوری نہ ہوئیں تو ہم دوبارہ بھی سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اگر ہم نے ایک کرپٹ رجیم کو یہاں سے نکالا تو ہمیں دوسری کرپٹ رجیم نہیں چاہیے، اور ہمیں دلی نہیں ڈھاکہ چاہیے. یہ انتخاب کے جو نعرے تھے یہ ہر جگہ تھے، کسی ایک جگہ میں نہیں کہوں گی، اور بغیر کسی سیاسی امتیاز کے، سیاسی اتحاد کے امتیاز کے. اگر جماعت اسلامی کے فالوورز تھے انہوں نے بھی یہی بات کی، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے امیدوار تھے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بنگلہ دیش از فرسٹ، اور جماعت اسلامی کا بھی یہی نعرہ تھا کہ وہ بنگلہ دیش کو نئے سرے سے سنواریں گے اور بنائیں گے، تاکہ وہ تمام تر تکلیف جو 17 سال میں گزاری گئی اس کو ختم کیا جائے، اور اپنی نوجوان نسل کو امید کے ساتھ، کانکریٹ سٹیپس کے ساتھ ایک مضبوط مستقبل بھی دکھایا جائے. جی سمیرہ خان، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا، آپ کا شکریہ. بنگلہ دیش کے تاریخ ساز الیکشن کے غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی این پی 47 نشستوں کے ساتھ آگے ہے، جبکہ جماعت اسلامی 19 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. طلبہ تحریک کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کو 1 سیٹ مل گئی. بنگلہ دیش جاتیہ پارٹی اور اسلامی اندرون بنگلہ دیش نے 1 سیٹ حاصل کی ہے، جبکہ بنگلہ دیش الیکشن میں 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا. تو آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے تاریخ ساز الیکشن کے غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی این پی 47 نشستوں کے ساتھ آگے ہے، جماعت اسلامی 19 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. طلبہ تحریک کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کو 1 سیٹ مل گئی. ویلکم بیک. پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے کہ بانی جیل سے باہر آئیں. یہ جانتے ہیں بانی باہر آ گئے تو ان کی موجیں ختم ہو جائیں گی اور سڑکوں پر آ جائیں گے. سینئر سیاستدان فیصل وابڈا کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو. تحریک انصاف کو حکومت کا ضامن قرار دے دیا. کہا پی ٹی آئی کا بیانیہ ایک طرف اور سہارا دوسری طرف. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی مثبت سیاست کر رہے ہیں. حکومت کی ضمانت ضامن اس پی ٹی آئی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ٹانگیں بندی ہوئی ایک ساتھ. نہیں، اس کے بیچ میں ایک پی ٹی آئی کی ٹانگ ہے جسے سالڈ کر کے اس کو بیس بنایا. پی ایم ایل این از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن پیپلز پارٹی اینڈ پیپلز پارٹی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن پی ایم ایل این. ٹرائنگل میں جو پی ٹی آئی کی نیریٹو ایک طرف
اور ٹانگ ایک طرف. تو سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہوتا رہتا ہے. میں تو آپ کو 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں یہ سارے لوگوں کو جی ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ اڈیالہ کے سامنے. یہ اتنی گہری پلاننگ کر کون رہا ہے؟ تو بڑے ذہین دماغ ہو گئے نا کہ آپ. خیری بات ہے کہ ان کو پتہ ہے مثال کے طور پہ کل خان آ جائے تو یہ سڑک پر ہوں گے، جہاں پہلے تھے وہیں وہاں واپس چلے جائیں گے. وہ اندر ہے تو یہ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں. دے وانٹ ہم ٹو اسٹے ان سائڈ. ٹھیک، جب تک وہ ان سائڈ ہے یہ موجیں ہیں. تو ان کی کرسی کا معاملہ آ گیا تو اس کا مطلب عمران خان تو باہر نہیں آنے والا. آئی ڈونٹ سی ہم کمنگ آؤٹ آج کے دن تک. سہیل آفریدی میرا بھائی جو ہے اس نے فرنٹ لائن میں لڑنے کی بات کی، دشمنوں کے مقابلے میں پروکسیز کو مارنے کی، امن لانے کی، اچھی اچھی ساری باتیں ہوئی جو نظام کی اچھائی ہے، اور اس میں شاید اس میں کہیں اچھائی عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ نکال سکے. تو وہ ویسی سیاست کر رہا ہوں اور پازیٹیو سیاست کر رہا تھا، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ان کی گڈی ہوا ہو یا نہ ہو وہ بس اڑی رہے گی. دیکھیں طلعت صاحب، اگر 5 منٹ میں آپ مجھ سے پاکستان کے بارے میں بات کریں گے اور میرے بارے میں بات کریں گے اور پاکستان کے بارے میں کریں گے، اس کی سیاست کے بارے میں کریں گے، تو ہم 5 منٹ کی بھی شیورٹی اور گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا. فیصل واڑا کا یہ مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں رات 10:03 پر صرف سما پر. اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے علاقائی رابطے انتخاب نہیں ناگزیر ضرورت قرار دے دیے. ترکی میں OIC وزرائے ٹرانسپورٹ کانفرنس کے خطاب میں رکن ممالک کو گوادر کے ذریعے بحری تجارتی سہولیات دینے کی پیشکش. کہا پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا کا قدرتی تجارتی گیٹ وے ہے. عبدالعلیم خان نے رکن ممالک کو CPEC 2 میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. اسی ٹرانسپورٹ وزراء کانفرنس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا 2 ٹوک اعلان. کہا علاقائی رابطے اب انتخاب نہیں ناگزیر ضرورت ہیں. OIC ممالک کو گوادر پورٹ کے ذریعے تجارتی سہولیات فراہم کرنے کی پیشکش. بتایا گوادر پورٹ وسطی ایشیائی ریاستوں کو گرم پانیوں تک مختصر ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے. وسط ایشیا کا پاکستانی بندرگاہوں سے منسلک ہونا ٹریڈ اور ٹرانزٹ میں اضافے کا باعث ہوگا. CPEC 2 کے تحت OIC ممالک کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع موجود. پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا کے سنگم پر علاقائی تجارت کا قدرتی گیٹ وے، جبکہ اقتصادی اور ڈیجیٹل رابطہ خوشحالی اور استحکام کا بنیادی محرک. عبدالعلیم خان نے پاکستان، چین، کرغزستان اور قازقستان کا 4 ملکی اشتراک اہمیت کا حامل قرار دیا. OIC ممالک کے درمیان زمینی، معاشی اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کے فروغ کے عزم کا اعادہ. کہا پاکستان میں TIR آپریشنز میں گزشتہ سال کے دوران نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. وزراء کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں ترک وزیر ٹرانسپورٹ عبدالقادر نے پاکستان سے وفاقی وزیر مواصلات کی شرکت کا خیر مقدم کیا، جبکہ عبدالعلیم خان نے ترکیہ کی مثالی ترقی اور صدر رجب طیب اردوان کی قیادت کو سراہا. صرف زمین پر ہی نہیں، پاکستان خلا میں بھی بنا رہا ہے اپنی پہچان. دوسرا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے خلا میں بھیج دیا گیا. چین کے لانچ سینٹر سے اڑان بھرنے والا یہ سیٹلائٹ پاکستان کے خوابوں کی نئی بلندی ہے. EO2 زمین کے مشاہدے کی جدید صلاحیتوں سے لیس ہے. زرعی زمینوں سے لے کر شہری منصوبہ بندی تک، وسائل کے بہتر انتظام سے لے کر ترقی کے نئے راستوں تک، قدرتی آفات کے خطرات ہوں یا اسٹریٹجک فیصلے، EO2 بر وقت اور درست معلومات فراہم کرے گا. EO2 پاکستان کے ارتھ آبزرویشن فلیٹ کو مزید مضبوط بنائے گا اور مقامی طور پر تیار خلائی نظاموں کے فروغ میں معاون ہوگا. پاکستان نے خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے. اب ستاروں سے بھی آگے ہوگا پاکستان. سب سے پہلے اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ کو دیں. بانی PTI کو علاج کے لیے ملک سے باہر بھی بھیجنا پڑا تو بھیجیں گے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑا بیان. کہا بانی کی صحت حکومت کی ترجیح ہے، ہماری ان سے کوئی ذاتی اناد اور دشمنی نہیں. بانی اگر الشفا میں علاج پر راضی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. طارق فضل چودھری نے کہا بانی PTI کا روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ ہوتا ہے. انہی کی درخواست پر PIMS بھیجا گیا. تو یہ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر. بانی PTI کو علاج کے لیے ملک سے باہر بھی بھیجنا پڑا تو بھیجیں گے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بانی کی صحت حکومت کی ترجیح ہے، ہماری ان سے کوئی ذاتی اناد اور دشمنی نہیں. بانی اگر الشفا میں علاج پر راضی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. طارق فضل چودھری نے کہا کہ بانی PTI کا روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ ہوتا ہے. انہی کی درخواست پر PIMS بھیجا گیا. ہسپتال اگر وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں میری تسلی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل اس بات پہ کلیئر ہے، ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے. بالکل جب ان کو ضرورت پڑی انہیں ہاسپٹل لے کے گئے، اب مزید ضرورت پڑے گی لے کے جائیں گے. باہر عمران خان کو ضرورت پڑتی ہے باہر بھیجیں گے. پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی صحت ہمارے لیے پرائرٹی ہے.
बानी पीटीआई की दाईं आंख बर वक्त इलाज ना मिलने पर 85% मुतासिर हुई, बिनाई सिर्फ 15% रह गई। ये इंकशाफ हुआ फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की रिपोर्ट में, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश की। जेल में मिलने वाली सहूलियात को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम ने अदालती मावन को बताया कि साबिक सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 माह तक उनकी आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बच्चों और खानदान से मुलाकात ना करवाए जाने, वकला और किताबों तक रसाई ना मिलने की शिकायत भी कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई की बीनाई कमजोर होती रही, जेल हुक्काम को मुसलसल बताया मगर किसी ने कोई इकदाम नहीं उठाया। आहिस्ता आहिस्ता एक आंख से नजर आना बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में बानी की सेहत से मुतालिक जमा कराई गई रिपोर्ट में संगीन इंकशाफ। अदालती मुअव्विन बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया, बानी की आंख की बीमारी को संजीदगी से नहीं लिया गया। बानी के बकौल अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखें 6/6 थीं। बाद में धुंधलाहट शुरू हुई। इंजेक्शन और इलाज के बावजूद बानी की दाईं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा, बानी से मुलाकात के दौरान उनकी आंखों से पानी बहता रहा जिसे वो बार बार साफ करते थे। 2 साल हो गए, उनके दांतों का मुआयना भी नहीं करवाया गया, बाकायदा ब्लड टेस्ट भी नहीं किए जा रहे। सफदर ने अपनी रिपोर्ट में इस्तिदा भी की कि बानी पीटीआई की आंख का जाती मुआलजीन फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ से चेकअप करवाने की इजाजत दी जाए। अगर जाती मुआलजीन दस्तयाब न हो तो किसी माहिर इमराज चश्म से फौरी मुआयना कराया जाए। रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया। उनके सेल में मौजूद टीवी गैर फाल है। टीवी की अदम दस्तयाबी में किताबों की फरहमी का हुक्म दिया जाए। सेल में मच्छरों और हशरात के खात्मे के इकदाम और फ्रिज जैसी बुनियादी जरूरत की फरहमी की भी सिफारिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी से वकला की मुलाकात न होने से शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। बानी ने बताया है कि उनकी वकला और बहनों से 5 माह से मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। बानी से वकला की मुलाकात यकीनी बनाई जाए। रिपोर्ट में बानी की अहले खाना से बिला तात्तुल मुलाकातों की भी सिफारिश की गई। वाली सहूलियात को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। बानी पीटीआई सुबह का आगाज एक कप कॉफी से करते हैं, फिर दलिया और खजूरें खाते हैं। तिलावत के बाद वर्जिश भी करते हैं। वर्जिश के लिए एक एक्सरसाइज बाइक और 9 किलो के 2 डंबल हैं। बानी सिक्योरिटी एरिया में 1 घंटा वॉक भी करते हैं। खाने का खर्चा खानदान बर्दाश्त करता है, जबकि हफ्तावार मेन्यू वो खुद बनाते हैं, जिसमें 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दालें, 2 दिन चाट और स्नैक्स शामिल हैं। हर मंगल को बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से आधे घंटे मुलाकात होती है। बानी पीटीआई को सर्दियों में एक छोटा हीटर और ब्लोअर मैसर है, लेकिन गर्मियों में फ्रिज की सहूलत नहीं। सिर्फ एक कूलिंग बॉक्स है जो ज्यादा गर्मी में काम नहीं करता। बानी को 2-3 बार फूड पॉइजनिंग भी हो चुकी है। बानी ने शिकायत की है कि गर्म मौसम में हब्स हो जाता है, मच्छर और कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिसके बाइस वो आराम नहीं कर पाते। रिपोर्ट के मुताबिक सेल में एक कूलर, कारपेट और 100 किताबें मौजूद हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फ़ोन पर बात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने बानी की सेहत से मुतालिक फौरी मुदाखलत की सिफारिश की। अदालत ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई की अडियाला जेल में हालत कैसी और सहूलियात कौन सी हैं? फ्रेंड ऑफ कोर्ट की सेहत से मुतालिक फौरी मुदाखलत की सिफारिश। अदालत ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में तिबी मुआयना करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अब हमसे ये न करवाएं। फैमिली मेंबरान की मुलाकात का केस अलग अदालत के सामने है। सुपरिटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मिलने की बात मुश्तरक है। अलबत्ता सेहत के मामले पर तशवीश का इजहार किया गया। अटार्नी जनरल बताएं हुकूमत क्या कर सकती है। अटार्नी जनरल ने 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करवाने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है तो बच्चों से बात का मामला भी देख लें। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को किताबें मुहैया न करने की शिकायत की। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मेरा मशवरा है उनकी आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़े। अदालत ने बानी की सेहत के हवाले से मामला निपटा दिया। वज़ीर आला केपी का बानी पीटीआई से मुतल्लिक हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट पर शदीद तशवीश का इजहार। बोले, पूरा सिस्टम एक बंदे को झुकाने में लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी के केसेस लगाए और फौरी इंसाफ दे। सलमान अकरम राजा ने कहा, 1 साल से हमारी कोई दरखास्त नहीं सुनी जा रही। बानी को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। इमरान खान साहब की आंख की बीनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है।
हकीकत क्या है ये अभी तक ना हमें मालूम है और ना ही हमें एतमाद दिलाया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर के साथ ये किया गया है तो इसमें इनके कुछ अज़ाइम खून के प्यासे बन गए हैं, एक बंदे को झुकाने में लगे हुए हैं। पूरा सिस्टम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन पिछले 1 साल से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का केस नहीं लग रहा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो केस लगाए और इंसाफ करे। आखिरी उम्मीद ही इन अदालतों से। सबसे बड़े लीडर की एक आंख जो है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो, तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है।